وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری امت، پوری دنیا اسلام مایوسی کا شکار ہے، افسردگی کا شکار ہے۔ پوری دنیا میں حالات دیگرگوں ہیں، پوری دنیا کے اندر حالات تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر ایک نفرتوں کا ماحول ہے، پوری دنیا کے اندر ایک بے چینی کا ماحول ہے، پوری دنیا کے اندر ایک بے قراری کا ماحول ہے۔ اور یاد رکھیں، سارے لوگ، دنیا کی دوسری قومیں اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے حالات کو دیکھ کر، ایجوکیشن کو لے کر، دولت کو لے کر، معاش کو لے کر، معیشت کو لے کر، فیملی پلاننگ کو لے کر، سب نے اپنے اپنے انداز میں انتظامات کر رکھے ہیں۔ اگر کوئی قوم بے سر و سامان ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ ہمارے پاس نہ کوئی انتظام، نہ ہمارے پاس معیشت، نہ ہمارے پاس معاش، اور اس پر طرفہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مسلمان اگر اللہ کو راضی کر لے، اگر اللہ کو منا لے، تو یاد رکھیے اللہ اگر ہماری مدد کرے، ہماری امداد کرے، تو دنیا کی ساری قومیں ہمارے قدموں میں آنے میں مجبور ہو جائے گی، ہمارے قدموں میں گرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اس کب ہوگی؟ جس وقت میرا اللہ ہماری مدد کرے، ہمیں معاف کرے، کیونکہ اللہ جس کی حمایت کرتا ہے اس کے اندر اللہ طاقت پیدا کرتا ہے، اللہ قوت پیدا کرتا ہے، اور اللہ ایسی طاقت پیدا کرتا ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے زیر ہو جاتی ہے، بشرط یہ اللہ کسی کی حمایت کر دے، اللہ کسی کی مدد کر دے، اللہ کسی کی امداد کر دے۔ آپ کہیں گے چھوٹی کمزور شخصیت بڑی بڑی طاقتوں کو کیسے چیر پھاڑ دیتی ہے، کیسے زیر کر دیتی ہے؟ اگر اللہ مدد کرے تو اس کی ایک آسان سے مثال میں آپ کو بتاؤں۔ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، اگر آپ نے اسکول اور کالجز میں پڑھا ہے تو آپ نے پڑھا بھی ہوگا، اور نہیں اگر آپ نے پڑھا ہے تو کم سے کم آپ نے سنا ہوگا کہ دیکھا ہوگا، کسان لوگ جو ہوتے ہیں، کسان زمین کے اندر وہ دانہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، ایک ننھا سا دانہ جس کو نہ چلنا آتا ہے، نہ جس کو بولنا آتا ہے، نہ جس کی طاقت ہے، نہ قوت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جب اس کو زمین میں ڈال دیا جاتا ہے، بولو مٹی کے اندر اگر دانہ جائے گا، اس پہ پانی پڑے گا تو وہ دانہ سڑے گا کہ نہیں سڑے گا؟ وہ دانہ گلے گا کہ نہیں گلے گا؟ وہ دانہ خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا وجود مٹے گا کہ نہیں مٹے گا؟ یہ ہوتا ہے، اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر میرا اللہ کسی دانے کی مدد کر دے تو مٹی میں پڑے رہنے کے باوجود، پانی میں پڑے رہنے کے باوجود نہ وہ دانہ سڑتا ہے، نہ گلتا ہے، نہ ختم ہوتا ہے، بلکہ اللہ اس دانے میں اتنی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ کتنی سخت ہے یہ زمین۔ اگر اس زمین کو ہم ناخن سے کریدیں تو ہمارا ناخن ٹوٹ سکتا ہے، ناخن زخمی ہو سکتا ہے، اتنی سخت ہے زمین۔ لیکن وہ کون ہے جو دانے کی مدد کر کے ایک کمزور دانے میں اتنی طاقت پیدا کرتا ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کر کے نکلتا ہے؟ اور وہ کمزور دانہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اگر اللہ وحدہ لا شریک، اللہ قادر و قیوم ایک مردہ دانے کی مدد کر دے تو وہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے۔ کہاں زمین کی سختی، کہاں زمین کی طاقت، اور کہاں وہ چھوٹا سا کمزور سا دانہ، کہاں وہ مردہ سا دانہ؟ تو پتا چلا اللہ اگر دانے کی مدد کرے، حمایت کرے، تو زمین کی طاقت اس کے سامنے ہار جاتی ہے، اور وہ زمین کو پھاڑ کر کے نکلتا ہے، اور کتنی خاموشی سے نکلتا ہے۔ نہ کوئی ہنگامہ ہوتا ہے، نہ کوئی دھماکہ ہوتا ہے، نہ کوئی چیخ پکار ہوتی ہے۔ بولو وہ اپنی جگہ بنا کر نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ تو مسلمانوں، آج اللہ ہم سے ناراض ہے شاید، اسی لیے تو اللہ اکبر، دنیا ہماری دشمن بنی ہوئی ہے۔ آپ کہیں گے ہم اللہ ہم سے ناراض کیوں ہے؟ صرف ناراض ہی نہیں ہے بلکہ اللہ ہم سے نفرت بھی کرتا ہے۔ کن لوگوں سے؟ یہاں ہم سے مراد کون لوگ؟ جو گناہ کرے، جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے، حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، جو میری فرما برداری کرتے ہیں، جو میرے فرما بردار ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان پر رحمت کرتا ہوں، اور میں ان کو نوازتا ہوں، ان کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہوں، اور وہ لوگ جو میری نافرمانی کرتے ہیں پھر میں ان سے نفرت کرتا ہوں، ان پہ لعنت کرتا ہوں، اور اس لعنت کا اثر ان کی 7 پشتوں تک پہنچاتا ہوں۔
آج ہمارے دل جو بے چین ہے، دل بے قرار ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو بے اطمینانیاں ہیں، بے قراریاں، وجہ کیا ہے کہ اللہ کہیں ہم سے ناراض تو نہیں؟ ہمیں سنیما ہالوں کو لوگ جا رہے ہیں، شراب کے اڈوں کو لوگ جا رہے ہیں، گناہوں کے اڈوں کو لوگ جا رہے ہیں، لیکن ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس تو اللہ کے گھر میں آنے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے ان سے لقمہ روزی نہیں چھینتا، اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے ان کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق ان سے چھین لیتا ہے، اپنی عبادت کی توفیق ان سے چھین لیتا ہے۔ بولیے، یہ آج آپ کو بہت بڑا مجمع لگتا ہے کہ مسجد یا رسول اللہ کی تینوں منزلیں بھر چکے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اتنی بڑی تعداد میں آپ خوش ہیں، لیکن کیا آج بے شمار مسلمان ایسے نہیں کہ اس مبارک رات میں سو رہے ہوں گے، اس مبارک رات میں گھوم پھر رہے ہوں گے، اس مبارک رات میں ٹائم پاس کر رہے ہوں گے، اللہ کی عبادت سے دور ہوں گے؟ وجہ اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ ان کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا، اس لیے کہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ روٹی نہیں چھینتا، لقمہ نہیں چھینتا، جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو اب اگر پتہ کرنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے، اگر عبادت کی توفیق مل رہی ہے سمجھ جاؤ کہ اللہ خوش ہے، اور عبادت کی توفیق چھین لی گئی ہے سمجھ جاؤ کہ اللہ ناراض ہو گیا۔